ہم سب اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنی رحمت سے نواز، اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ سید مبین اور سے ہم سب آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجسم رحمت مانتے ہیں، اور ظاہر ہے اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، صرف زور عقیدت تو نہیں ہے، صرف جوش خطابت تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور میں سمجھتا ہوں علماء تائید فرمائیں گے کہ کوئی بھی شخص جو کہ اپنا شمار امت مسلمہ میں کرتا ہے، اس کا کوئی بھی عقیدہ ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو خود کو مسلمانوں میں شمار کرتا ہے تو مانتا ہے میرے آقا کریم مجسم رحمت ہے۔ اب جو میں بات کہنے لگا ہوں شاید آپ کو تھوڑی عجیب لگے، اجنبی لگے، لیکن ذرا توجہ فرمائیے۔ ہم اللہ سے رحمتیں مانگ رہے ہیں اور واسطہ دے رہے ہیں مجسم رحمت کا۔ مولا تجھے مجسم رحمت کا واسطہ، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے، قہر و غضب سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ جس ہستی کو ہم مجسم رحمت مانتے ہیں، ذرا ان کا انداز زندگی دیکھیے، طرز حیات دیکھیے، شب و روز کی کیفیت دیکھیے، عادات و اطوار کو دیکھیے۔ جس انداز سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس طرح ہمیں زندگی گزارنا پڑے تو کیا ہم اسے رحمت شمار کریں گے؟ کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے ہیں، پیبند لگے کپڑے زیب تن فرماتے ہیں، جو کی روح کی سوکھی پہ گزارا فرماتے ہیں۔ آقا کریم اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرماتے ہیں، اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرماتے ہیں، شکم مبارک پہ بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے پتھر تک باندھ دیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ آپ نے بات سنی تو بہت ہوگی کہ آپ اپنے شکم مبارک پہ پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ایک آدھ دن کے فاقے سے پتھر باندھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ پر روزے تو ہم سب رکھتے ہیں نا، روزے ہم سب رکھتے ہیں، کبھی روزے میں بھوک کی شدت سے کسی نے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت محسوس کی؟ نہیں۔ ایک آدھ دن کا فاقہ وہ آدمی کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پر مجبور نہیں کرتا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب فاقہ کئی دن کا ہو جائے، کئی دن تک پیٹ پہ کچھ نہ جائے، اور اس وقت آنتیں احتجاج کرنے لگے اور پیٹ دکھنے لگے، اور اس دکھن کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ سمجھ میں آئے کہ ہم اپنے پیٹ پہ کوئی چیز کس کے باندھ لیں تاکہ اس دکھن سے نجات ملے۔ تو کئی کئی دن کا فاقہ ہو تب جا کے یہ نوبت آتی ہے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی، ایک آدھ دن کے فاقے سے نہیں ہوتا۔ تو یارو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ بیان کرتے ہیں، آپ کے حالات و واقعات جو پیش نظر رکھتے ہیں، آپ کے شب و روز کی کیفیت جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اگر اس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی پڑے تو ہم تو کہیں گے مولا ہم کس پکڑ میں آ گئے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ عجیب بات ہے، جس ہستی کو مجسم رحمت مانتے ہیں ان کے انداز حیات کو اپنانا ہمیں گوارا نہیں ہے، حالانکہ ان کا واسطہ دے دے کہ ہم رحمتیں مانگ رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے دراصل رحمت کا مفہوم نہیں سمجھا، رحمت کہتے کسے ہیں، رحمت کیا ہے؟ دیکھیے جو اللہ والے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ ان کے اور رب کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں تو اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ اپنے رب سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں رحمت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ رحمت ایک لفظ ہے نا، اس کا کوئی مطلب ہوگا، مفہوم ہوگا، معنی ہوگا۔ سید مبین سے رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اپنے تقریر آپ سے پوچھیں قادمی کہ جب ہم صاحب رحمت مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، گھر، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، یہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔
یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا ہے. اچھا اس دنیا میں ہمیں جتنا رہنا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے وہ بھی سوچ لیجئے. یہاں پہ 60 70 80 سال بہت ہوا، 90 100 سال، یا اگر کسی نے کوئی ریکارڈ مینٹین کرنے کا سوچا ہے تو چلو 100 150 سال، اس سے آگے کا تو کوئی خیال نہیں. جہاں پہ چند برس رہنا ہے اس کے لیے ہم ساری زندگی کولو کا بیل بنے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. حج یہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اس دنیا کے لیے. یار وہ پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے نا، روزی رزق میں وسعت کے لیے، یہ صحت و عافیت کے لیے، وہ وظیفہ کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی. سید مبین سے ترنڈا محمد اس دنیا کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کو ہم رب کی رحمت سمجھتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. حضرات محترم، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہم ٹوپی والے کے نال اللہ کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے مذہب نے ہمیں رتی بتایا کہ ٹوپی والے اللہ کے کے سامنے لیے بھی مثالیں ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، سید مبین سے ہیں. اس لیے کہ وہ تمہارے خیال و گمان، وہموں، تصور سے بالاتر تمہارے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتا. اور تم جو بھی مثال دو گے وہ تمہاری اپنی سوچ سمجھ اور تجربے کے مطابق ہوگی. اس لیے اس کے لیے کوئی مثالیں مت ڈھونڈنا. لیکن ہمیں سمجھانے کی مجبوری کی وجہ سے جب ہمیں مثال دی گئی تو کیا کہا گیا کہ وہ جو تمہارا رب ہے نا وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. کول خانی جان محمد لاڑ ماں فیروزہ. کی مثال دی گئی، کوئی چھوٹی بات تو نہیں. یہاں پر ایک سبق تھا جس کو ہم نے فراموش کر دیا، جس پہ توجہ نہیں کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی؟ نہیں. تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے کیا وہ برا چاہے گا؟ اچھا ماں تو ہم جیسی ایک انسان ہے نا، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان بھی ہے. ممکن ہے وہ جس چیز کو ہمارے لیے اچھا سمجھ رہی ہو وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو، جس کو وہ برا سمجھتی ہے وہ بری نہ ہو، اس سے تو غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جو 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے کیا اس سے بھی خطا کا امکان ہے؟ نہیں. تو یارو اصل میں دراصل رحمت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں. مولا ہم تو نہیں جانتے ہیں کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے کون سی بدتر ہے. بھئی آپ سوچئے بچے نے موٹر سائیکل کی فرمائش کی، پہلے تو رب کی بارگاہ میں شکوے شکایتوں کے دفتر کھولے کہ مولا وہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان میں اتنے دولت مند ہوتے ہیں، روز بچے کو ہوائی جہاز خریدتے ہیں، ان سے فرق نہ پڑے. اور مجھ سے بچے نے موٹر سائیکل مانگی ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں جھکنے والا، تجھ سے لو لگانے والا، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والا، غلامی کا دعویٰ کرنے والا، مولا میں ترسی سے سکتی ہوئی زندگی گزار رہا ہوں. اور وہ جو تیرے منکر ہیں، وہ جو باغی ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، مولا وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہی انصاف ہے؟ پہلے شکوے شکایتیں کر لی، پھر خیال آیا کہ یار آج کل کے بچے بھی عجیب و غریب ہیں، ان کی فرمائشیں پوری نہ کریں نا اکھڑ جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ جناب پتہ نہیں کس طرح ان کو منانا پڑے. چلو کوئی نہ کوئی صورت بناؤ، کوئی کمیٹی ڈالو، کوئی جمع پونجی اکٹھے کرو، کوئی دوستوں سے قرض ادھار اٹھاؤ اور کسی طرح کر کرا کے بچے کو موٹر سائیکل دلواؤ. اب آپ نے دلوا دی موٹر بائیک. اب آپ کو تو نہیں پتا آج کل بچے جو ہیں موٹر بائیک چلاتے تو نہیں، اڑاتے ہیں. ون ویلنگ کرتے ہوئے یا موٹر سائیکل کی تیز رفتاری کی وجہ سے کسی بھی سبب سے خدا نہ خواستہ بچہ کسی جان لیوا حادثے کا شکار ہوا، بچے کے ساتھ تو جو گزری سو گزری. ہم تو ساری زندگی اپنے آپ کو الزام دیتے رہیں گے. وہ تو بچہ تھا، وہ تو فرمائش کر رہا تھا، میں بڑا تھا، مجھے سوچنا چاہیے تھا بچے کو کس عمر میں موٹر بائیک دلوانی چاہیے. اگر ہمیں پتا ہو کہ کوئی ایسی صورت کو خدا نہ خواستہ خوفناک حادثہ ہوگا تو کیا کبھی دلوائیں گے موٹر بائیک؟ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن وہ تو جانتا ہے نا. تو اگر ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں تو یہ ہے رحمت، کیونکہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر ہمارا بھلا چاہنے والا کوئی ہو نہیں سکتا. ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں تو اصل میں رحمت یہ ہے. اور اس بات کو میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، لیکن ذرا صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں گا. نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں نہیں،
اور نماز میں درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں. آپ نے کبھی اس کے ترجمے پر غور کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی. یہ سیدھا سادہ ترجمہ ہے درود شریف کا. حضرات مکرم، کبھی آپ نے غور کرنے کی زحمت کی کہ اللہ نے ہمیں یہ درود ابراہیمی الہامی درود ہے، یہ اللہ رسول کی طرف سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم یہ درود پڑھیں. تو اس میں ہمیں کہا گیا کہ ہم مثال دیں کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جس طرح ان پر اور ان کی آل پر رحمت بھیجی ویسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے اتنے نبی ہیں اور ان انبیاء میں وہ ہستیاں بھی ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خیال آیا ہوگا. کیا کر رو فر ہے، تم تراک ہے، انبان ہے، شان و شوکت ہے، کیا زبردست سلطنت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے. اور پھر اللہ کے جلیل القدر نبی بھی ہیں. ان کی مثال نہیں مل پائی. آپ کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ان کی مثال نہیں مل پائی. سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کا اقتدار بھی ہے، نبوت بھی ہے، ان کی مثال نہیں مل پائی. مثال مل پائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی. آپ کی سیرت مبارکہ کا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوگا نا کہ جس کی وجہ سے رب کائنات نے ہمیں کہا کہ ان کی مثال پیش کریں. حضرات مکرم، دراصل ہمارے لیے سبق یہ تھا کہ یاد رکھو ویسے تو اللہ کا ہر نبی آزمائشوں سے گزرتا ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آزمائش سے اس طرح سرخرو ہوتے ہیں اس اعلان اور اس نعرے کے ساتھ کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. نمرود نے الاؤ دہکایا ہے، آگ بھڑکائی ہے، آپ کو معاذ اللہ اس میں جھونکنا چاہتا ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہے. اے اللہ کے خلیل، کوئی حاجت ہو بیان کرے، کوئی حکم فرمائے کہ آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے. کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بہتر خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ رب کائنات کو جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، جبریل کو بھیجا تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کولخانی جان محمد لاڑ فیروزات بستی گھوڑا موڑ. تو اس وقت وہ خیال کر سکتے تقریر تھے کہ اللہ نے جبریل کاظمی آپ سے صاحب بچانے کے لیے نال جلوہ گر سید مبین عالم فوراً سعید. فرماتے چلو بھائی جبریل بڑے اچھا ہوا، صحیح وقت پہ آ گئے، یہ نمرود تو میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی سے مجھے نکال کے